حسن آپ کی جانب آئیں گے. سعد رسول صاحب کی بات آپ نے سنی اور عدیل وڑائی صاحب کی بھی بات آپ نے سنی. ایک تو یہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد اب کیا ہوگا یہ بتائیے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بات خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں آئینی عہدوں پر جو پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کی احساس ہے انہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گزرتے ہیں, جب سیاستدان اس طرح سے پروٹوکول میں, تو بقول ان کے عوام برا بھلا کہتی ہے, لہٰذا عام ایم این ایس کی طرح زندگی گزاریں, اور اگر کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو وہ پرائیویٹ سیکیورٹی رکھ سکتے ہیں. دیکھیں 3 سوالات آپ نے فریم کر دیے. پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ کون سے کیسز درست بنے کون سے غلط بنے, یہی ادارے نیب اور ایف آئی اے اور دیگر اینٹی کرپشن تھے کیسز بنانے والے, سب غلط بنے حسن, اور یہی ادارے ختم کرنے والے. اس پر تو باقاعدہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے, فل بینچ, اور تمام جو گزشتہ 10-12 سیاستدان نہیں ہیں نا, 168 کے قریب سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں, آپ کو شاید معلومات ہوں, تو وہی 10-12 سیاسی جماعتوں میں سے 3-4 آگے پیچھے باڑیاں لگی ہیں, ایک آتا 2 چلا گیا, تیسرا آ گیا. ان میں سے انہی کے صرف انہی کے سیاستدانوں کے کیسز اس بینچ کے سامنے لگا دیے جائیں, شروع سے لے کے آج تک سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن سعد رسول صاحب آپ کو بھی مبارک ہو اور پاکستانیوں کو بھی مبارک ہو. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک کمال فارمولہ تیار کیا ہے. اچھا, وہ کیا؟ سعد رسول صاحب کو میرے خیال میں اندازہ ہوگا کہ اگر کسی کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں تو ایک ترمیم سے وہ مکمل ہو جاتے ہیں. ایسا فارمولہ بغیر دوائی کھائے اچھا آپ تندرست ہو جاتے ہیں, کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ ہمیں آج دیکھنے کو مل رہا ہے, اور وہ یہ دور حکومت میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہی سیاستدان ایسا حسن تھوڑی عزت اور تکریم سے بات کریں. اور اگر تو دیکھا جائے کہ یہ فارمولے, کیونکہ پاکستانی ہر چیز میں ماہر ہیں کہ کون سا راستہ نکالنا ہے. وہ دیکھیں نا ابھی خواجہ سعد آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا دی اور پھر وہ کمیٹی جائزہ لے رہی ہے کون سا قانون اور کس طریقے سے. اسمبلی سے بھی آپ نے ان کو ریلیف دے دیا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ صرف نواز شریف صاحب کو ملے گا, بلکہ آنے والے جتنے بھی سیاستدان ہیں جن کی نااہلی آئندہ مہینے میں شاید ہونے جا رہی ہے, جن کے کیسز ان کو بھی اس میں جو ہے وہ 5 سال تک کی نااہلی ہو سکتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ کیسز میں آگے سزا کس کو کتنی ملتی ہے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہوگا, صرف ان 2 کے لیے نہیں ہوگا. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ اتنے سالوں میں یہ ذرا واضح کیجئے, ذرا بات مکمل کر لیں حسن, کیونکہ مجھے آگے بھی بڑھنا ہے پروگرام میں, تو وہ میں آپ کی جانب آ جاتی ہوں. 1973 کے آئین میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ترامیم, ہم نے کوئی لگ بھگ 25 ترامیم کی, اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں ہمارے سیاستدان, تقریباً 225 سال کے لگ بھگ ان کا آئین بنا ہوا ہو گیا, 25 ترامیم انہوں نے کی. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ آئین اور قانون ہماری مرضی کے نہیں ہے اس میں ہم ترامیم کر لیتے ہیں, ہم اس کو اپنی پسند اور ناپسند اور اپنی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے اس میں ترامیم کر لیتے ہیں, اور پھر یہ کہنا کہ فلاں کیس غلط تھا فلاں صحیح تھا وہاں پہ ریلیف دے دیتے ہیں. رہی بات کیسز کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں گزشتہ 3-4.5 سال ہم کیا کون سی گردانیں سنتے رہے کہ کس کے خلاف کون سا کیس بنا, اتنے لمبی چارج شیٹ, پریس کانفرنس میں ہمیں کیا چیزیں بتائی جاتی رہی. ایک کیس جس میں 1 روز قبل شاید وہ نواز شریف صاحب کو بری کیا گیا, وہ پلاٹوں کے الاٹمنٹ کیس میں. اس وقت جب یہ کیس آیا تھا تو اس وقت ہم یہ بات ان سے پوچھتے تھے, اس وقت کے شہزاد اکبر صاحب سے, کہ آپ اس کا ہمیں جواب دیں. آپ کہتے ہیں کیسز بنے, نیب حکام سے پوچھتے تھے کہ کیسز بنے, اس کے حوالے سے بتائیں ان کا لنک کیسے کریٹ ہوتا ہے. اور وہ پھر میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف بھی کیسز بنا رکھا, اور آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ انہوں نے بدنیتی پر مبنی بنایا تھا. یعنی کیس کی گراؤنڈ ہی آپ کی سٹرونگ نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی کے خلاف جو ایک عزت اچھالی جائے گی, ایک سیاستدان کے خلاف مارکیٹ میں پروپیگنڈا کیا جائے گا, وہ اس سے تو پھر تمام کیسز, اگر کوئی کیسز بنتے بھی ہوں گے ان پر بھی سوالات اٹھیں گے. دیکھیں اداروں کو اس پر جو ہے وہ پوزیشن لینی چاہیے, نیب ہو, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایف آئی اے ہو, اینٹی کرپشن ہو, سیاسی کیسز سے نکل کر ہمیں
ठोस एविडेंस की बुनियाद पर केस बनाने चाहिए ताकि कोई भी सियासतदान आए, कोई भी जो है वो अदालत में जाए, वो ठोस एविडेंस को देखे केसेस बनाए। ऐसे इसके अलावा ये मामला खत्म नहीं हो सकते। करप्शन केसेस हो, आपके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हो, हमने खुद देखे कि कई जो इन्होंने एविडेंस दिखाए कि फलां के खिलाफ कौन सा जो है वो दूध वाला, भल्ले वाला, कौन सा किस तरीके से नायब कासद और उनके हवाले से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही, एविडेंस होते रहे। फिर फ्लैट्स की बात आती है, फिर बेशुमार केसेस जो है वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन आज वो सब सिफर होते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब माजी में भी हमारी या तो प्रोसिक्यूशन सिस्टम बेहतर नहीं है या फिर हमारे अदारे उस पोजीशन के नहीं है कि वो गैर जानिबदार सिचुएशन को बनाने की कोशिश करते हैं। हमें जो है बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें जानिबदारी वाली सिचुएशन से निकलकर एक मुस्बत रोल प्ले करना होगा। और रही बात सियासतदानों को जो है वो इतनी लंबी पाबंदियां आयद करने से आप उनके हाथ नहीं बांध सकते। सही। अच्छा हसन, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, ब्रेक आ रही है, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, कि अगर ये तमाम केसेस गलत बने तो वो जो बनाने वाले हैं वो क्या दिफा पेश कर सकते हैं? देखिए, बनाने वाले तो बेशुमार थे, उनको तो चाहिए था कि जो केसेस बना रहे थे वो पाकिस्तान में मौजूद हों और पाकिस्तान में बैठकर जो उनके खिलाफ एविडेंस उस वक्त पेश किया करते थे आज वो लेकर अदालतों में जाएं कि आप इनको कैसे रिलीफ दे सकते हैं। इनके खिलाफ तो इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स था। रसूल साहब पूछ रहे कौन थे जो केसेस बना रहे थे? देखिए, शहजाद अकबर साहब को पाकिस्तान आना चाहिए जो इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उस वक्त हमें इन्होंने बताया कि इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से फला फला केस बना, और उनके साथ साथ दीगर जो उनके सहूलतकार थे उनको भी पाकिस्तान होना चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट जो इस तरह लहरा कर इतनी प्राइम टाइम के शोज में बैठकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, हमें डॉक्यूमेंट्स को आवाम को गुमराह करने की इजाजत ये कल्चर हमने साबिक दौरे हुकूमत में भी देखा और ये कल्चर हम इस दौरे हुकूमत में भी देख रहे हैं। जाहिर है जो अंजाम अगर उन केसेस का हुआ तो इनका भी आगे चलकर फिर यही कुछ ही